السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین اکرام، آج کا جو عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج کی روشنی میں۔ واقعات تو آپ سن چکے ہیں، شب معراج میں بھی، پھر اس دن جمعہ تھا، جمعے کے خطاب میں بھی مؤخرین نے ان واقعات کو بیان کیا ہے، لیکن ان واقعات میں جو ہے ہم کو کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ میں اصل میں اس سلسلے میں کچھ باتیں واقع معراج سے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید میں پہلے واقع معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ حرم یعنی کعبے سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر، پھر بیت المقدس سے لے کر جو ہے سدرۃ المنتہا کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ یہ اس دوران جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، بہت سارے چیزیں احوال بتائے گئے انسانوں کے بھی۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، 15ویں پارے میں سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس میں کہا گیا کہ پاک و ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، اور ہم چاہتے تھے کہ اپنی نشانیاں دکھائیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ کی تعریف بھی کی گئی، لیکن اس کے ساتھ جو بات بتائی گئی، ہم نے لے گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آرزو نہیں تھی آسمانوں کی سیر کرنا، اللہ تعالیٰ خود چاہتا تھا کہ لے جائے، اس لیے فرمایا ہم نے لے گیا اپنے بندے کو۔ تو یہاں یہ عظمت حضور کی کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو جو آسمانوں پر بلانا چاہا، اور ہم دوسرے انبیاء کو دیکھتے ہیں انہوں نے آرزویں کی، دعائیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اقتدار، بادشاہت اور نبوت دی تو دعا کی کہ مالک اب قیامت تک یہ اتنی زبردست بادشاہت اور اقتدار کسی اور کو نہ دے، کس کو بھی نہیں ملا، جن، پرند، جانور، ان سب پہ۔ تو یہ کہ جو ہے، لیکن حضور کی کوئی آرزو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کے لیے منتخب کیا اور معراج کا سفر ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اب کیا کیا نشانیاں دکھائی گئیں وہ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور وہ اصل میں ایک صحابی رسول ہے کعب بن ساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے منقول ہے۔ پھر یہ روایت کی خوبی بھی ہے، بعض علماء اکرام نے کہا کہ اس کا درجہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تو اس روایت کا ہے۔ تو اس میں جو بتایا گیا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں مقام حتیم میں تھا اور مجھے فرشتے نے آ کے اٹھانے والے نے بیدار کیا، پھر سینہ شق کیا گیا اور دل نکال کر میرا دھویا گیا، اور پھر اس میں آب زمزم سے اور اس میں بھر دی گئی۔ اب جو ہے ڈاکٹرس یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے اس زمانے میں، ایک زمانہ پہلے، آج سے 2 سال پہلے، 200 سال پہلے، 250 سال پہلے دل کے آپریشن کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، 1450 سال کا عرصہ ہو گیا لگ بھگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضور کیسے دیکھ رہے تھے؟ اب آج کل تو سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے کے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہی تھا۔ آج بھی جو ہے جو معمولی آپریشن ہوتے پیٹ کے آنتوں کے اور جو دوسرے قسم کے، ایون لیور کے بھی بعض آپریشن ہو رہے ہیں، تو جو ہے وہ کوئی اگر آدمی دیکھنا چاہ رہا اور ہمت والا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے مانیٹر سامنے رکھ کے کہ اس کے کون سا حصہ کاٹا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہوش میں رہ کے، اس کی باڈی خالی سن کی جا رہی ہے۔ یہ تو انسانوں کا کارنامہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مثال جو بیان کی گئی، سائنس اتنی ترقی کرے گی، ایک دن انسان خود دیکھے گا
کہ آنکھوں سے ہل نہیں سکتا ہو، لیکن یہ حصہ اس کا سن کر دیا جائے گا، منڈیوں سے خالی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے دل کا کون سا حصہ نکالا جا رہا ہے، یہ عنقریب ہونے والا ہے۔ اتنی ترقی کرنے کے بعد انسان یہ گھمنڈ نہ کرے کہ جو ہے میں اتنی ترقی کر لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے دل کا آپریشن ہوتے ہوئے سینے کو چاک کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تشت بھیجا، اس میں نور تھا، پورا نور بھر دیا گیا۔ اب حضور نے فرمایا اس کے بعد جو ہے اشارہ کیا جبریل امین نے، وہ مل گیا، میرے کو ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام تھا براق۔ اب یہ سواری بھی ایسی ہے کہ جو ہے جس کا اندازہ اس دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے اپنی عقل سے کر نہیں سکتے، اور البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ برق کا مبالغہ کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے براق، جو برق کہتے ہیں بجلی کو، اور اس کی اسپیڈ جو بتائی جاتی ہے لائٹ کی کہ جو ہے 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ جو رفتار طے کرتی ہے 1 منٹ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اس سے زیادہ رفتار سے جانے والا۔ اب یہ کہ جو ہے انسان سوچتا تھا پہلے کہ پرند ہوا میں اڑ رہے، ہم ہوا میں کیسے اڑے، اور انسان نے ترقی کی، نہ صرف ہواؤں میں اڑا بلکہ فضاؤں کو چیرتا ہوا آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس دنیا سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ کہ جو ہے انسان یہ اگر آج پلین میں اڑ رہا ہے تو وہاں پلین سے بہترین چیز براق لائی گئی تھی جس کی اسپیڈ کا تصور ہم نے کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک قدم جہاں رکھتا ہے وہ قدم اتنا ہوتا ہے کہ حد نگاہ، جب نگاہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پہلا قدم ہوتا ہے، تو اس کی رفتار کو بتایا گیا، اس کی رفتار اتنی زبردست تھی، انسان کتنی بھی تیز رفتار سے راکٹ بنا لے وہ اس سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی عظمت، یہ بھی ایک معجزہ ہے جو قیامت تک جو ہے انسانوں کو چیلنج کرے گا، ہے تم تو ایسے کوئی چیز بنا کے بتاؤ براق کی طرح جو سیکنڈز کے اندر، لمحوں کے اندر آسمانوں تک لے جائے۔ عزیزان گرامی، بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے ایسے کیسا ہوں گا۔ ابھی آج کل جو ایلیویٹرز بن رہے ہیں اور جو ہے وہ 200-250 مالا بلڈنگ پہ 1 منٹ کے اندر چلے آتے اتنی تیزی سے، یہ انسان کے بنائے ہوئے مشنریز کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کا کیا حل نہیں ہوگا، وہ جو ہے کتنی تیزی سے نہیں جاتی۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آسمانوں کی سیر ہو رہی تھی تو جو ہے آسمانوں پر جب پہلے آسمان پہ داروغہ نے پوچھا کون ہے، جبریل امین نے کہا دروازہ کھولو، تو بتایا گیا کہ میں ہوں، تو آپ کے ساتھ کون ہے، تو کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس نے ہر آسمان سے پوچھا گیا یہ اپنے سے آئے ہیں یا بلائے گئے، تو جو ہے کہا گیا کہ یہ بلائے گئے۔ تو ہر آسمان کے داروغہ کو بتانا تھا، ہر آسمان کے دروازے کے داروغہ کو بتانا تھا، یہ عظمت ان کی اتنی بڑی ہے کہ یہ بلائے گئے، خود اپنے سے نہیں آئے۔ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جو ہے اپنی جوتے اتار کے مقدس وادی ہے موسیٰ، اور یہ حضور علیہ السلام آسمانوں کی سیر اسی جوتی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں تک چلے گئے۔ پھر یہ کہ جو ہے ہر آسمان پہ، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ہم دیکھتے جائیں، تیسرے آسمان پہ زکریا علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ پھر ایک پیغمبر سے ملاقات، پھر اس کے بعد آگے جائیں تو جو اپنے یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اسی طرح چھٹے آسمان تک جائیں تو موسیٰ علیہ السلام، پھر 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔ انبیاء نے نبی کے قسم کا استقبال کیا، اس سے ان کے مقام اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک تو جبریل امین ساتھ ہیں، اب یہ چلے گئے ہیں سدرۃ المنتہا تک۔ اب وہاں جانے کے بعد جبریل امین رک گئے، حضور کہتے ساتھ چلو، نیا سفر ہے، پہلی مرتبہ تشریف لائیں اس مقام پہ، تو حضور فرماتے ہیں کچھ جھجک بھی مجھے آگے جانے کے لیے۔ جبریل امین نے کہا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہاں ہے، جہاں ملائکہ کے سردار روح الامین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام رک جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے چلے جاتے ہیں طرح۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تھوڑی سی جھجک ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف ندا یہ حبیب چلے آؤ، رکنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمتیں بتائی گئی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو یہ ہے کہ جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ تعالیٰ نے انعامات سے سرفراز فرمایا، نماز دی، نماز لے کر جب آنے لگے 50، جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ آپ بات سن چکے، 50 سے 5 پہ آ کے رکی۔ جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کیوں رو رہے؟ تو کہا کہ یہ میرے سے بعد آنے والے نبی اور رسول ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی امت زیادہ جنت میں جائے گی، ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، تعداد میں ان کی امت زیادہ جنت میں جائے گی میری امت کے مقابلے۔ تو یہ کہ ان نبی اکرم کی عظمتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، پھر جنت بتائی گئی، دوزخ بتائے گئے، ایسے آثار بتائے گئے جنت کی، دوزخ کی ایسی ایسی چیزیں بتائی گئی تاکہ جو اس سے انسان اندازہ لگا لے کہ جنت میں کیسے نعمتیں ہیں اور دوزخ کتنی خطرناک چیز ہے۔ جنت کی بہت ساری نعمتیں بتائی گئی، اس میں سے آپ نے ایک جنت کی نہر پہ دیکھا ہے، خوبصورت دوشیزہ ہے جو وضو کر رہی ہے۔ تو پوچھا کون ہے تو اس نے کہا میں عمر بن خطاب کی ہونے والی بیوی ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے اطلاع دی۔ جنت میں حضور نے محسوس کیا کہ آپ کے آگے آگے بلال حبشی کے خدموں کی آواز آ رہی، واپس تشریف لائے، لیکن پوچھا بلال کیا معاملہ ہے؟ میرے سے آگے آگے تمہارے خدموں کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا رسول اللہ جب کبھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحت الوضو نفل نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ بتایا گیا کہ نفل عبادتوں کا بھی کیا مرتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا اب دیکھیے وہاں جنت میں بتایا گیا، حضور نے فرمایا کل قیامت میں جنت میں جاؤں گا اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے، تو اس کی لگام بلال کے آگے ہاتھ میں ہوگی، بلال میرے سے آگے آگے میری اونٹنی کو لے کے چلیں گے، میں ساتھ ہوں گا۔ تو یہ ہے کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور مقام بتایا جا رہا کہ ان کی ایک امتی، ان کے خلیفہ، ان کے ایک صحابی کا یہ مقام کہ ان کے لیے ایک دوشیزہ ہے، اور بھی ہوں گے۔ ایک حضور کو بتائی گئی جو اس وقت وضو کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی پنڈلیوں ایسی تھی کہ آر پار نظر آتا تھا، اتنی خوبصورت کیفیت اس کی ہے، ایسی خوبصورت۔ تو یہ انعامات جو بتائے گئے وہاں پر جنت میں، ایک گھر بتایا گیا نبی علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اتنا اچھا گھر کس کا ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ آپ کے ایک عام امتی کا ہے۔ ایک اور گھر بتایا گیا جو سونے اور چاندی سے تھا ملوث تھا، تو یہ پوچھا کس کا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے امتی شہید کا ہے۔ ایک نورانی گھر بتایا گیا، یہ پوچھا حضور نے یہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ آپ کا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ایک حدیث بھی ہے جس میں حضور کو خواب میں بھی یہ چیزیں بتائی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، اس میں یہ باتیں بتائی گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا دوزخ کا احوال، اور دوزخ کا احوال اتنے خطرناک حدیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اگر آپ پڑھیں تو تعجب کریں کہ کتنی خطرناک چیزیں بتائی گئی۔ پھر یہ کہ اتنے بڑے مقام پہ جانے کے بعد ہوتا یہ کہ انسان چھوٹے مقام سے بڑے مقام پہ جانے کے بعد پلٹ کے کوئی آرزو نہیں کرتا کہ بڑے مقام سے چھوٹے مقام پہ آ جائے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور کافی ولی اللہ ہیں اور صاحب کرامات، صاحب کشف اور بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں، جیسے شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس مقام پہ جاتا تو اس دنیا میں واپس نہیں آتا۔ وہ مقام وہ تھا، وہیں اللہ سے اور دعا کرتے مالک میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کا مقام دیکھنے کے بعد کون آنا چاہے گا اس دنیا میں؟ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو انسانیت کی فکر، امت کی فکر تھی۔ آپ جو ہے آسمانوں کی سیر کر کے اللہ سے ملاقات کے بعد اس دنیا میں واپس تشریف لائے تاکہ انسانیت کی ہدایت کا سامہ فراہم کریں، انسانیت کی ہدایت کے لیے کوششیں کریں، ان کو راہ راست پر لائیں۔ یہ مقام اور مناطب اور سے بہت سارے واقعات ہیں، آنے میں کافی دیر ہو گئی اور مغرب کا اذان کا بھی وقت قریب آ رہا ہے۔ اتنے زیادہ واقعات ہیں ان میں ہم کو ملتے ہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور آپ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک اور بات یہ کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب مارنے کا ارادہ کیا ان لوگوں نے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے جو آپ کے خالزاد بھائی ہیں عیسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام پھر قیامت سے پہلے آئیں گے تو نبی سلیم کے امتی بن کر آئیں گے، یہ بھی عظمت ہے حضور کی، امتی بن کے آئیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے۔ امام احمد مہدی تو جو ہے آپ ان سے کہیں گے نماز کے وقت آپ آگے بڑھیے تو کہیں گے آپ ان لوگوں کے امام ہیں، آپ جو ہے اس امت کے ہیں، میں آپ کی اقتداء کروں گا، آپ امامت کے لیے آگے بڑھیں۔ بتانا یہ تھا کہ جو ہے حضور کے ایک امتی کا مقام بھی بنی اسرائیل کی انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے ملتی ہے۔ پھر یہ کہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور بیت المقدس پہنچے ہیں تو وہاں ایک جمع غفیر ٹھہرا ہے اور نماز کے منتظر ہیں، صفیں بندی ہوئی ہیں۔ حضور دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھے گا نماز پڑھنے، کیوں جلیل القدر انبیاء اور رسول موجود ہیں اس میں۔ جبریل امین آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے انبیاء کی امامت کرتے ہیں. اس کے بعد جبریل کہتے ہیں رسول اللہ یہ جو ہے دنیا میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے سب کے سب موجود ہیں, سب آپ کی اقتداء کریں. بتانا مقصد تھا کہ یہ امام الانبیاء ہیں, انبیاء کے بھی امام ہیں. اور پھر یہ کہ قیامت تک اب کسی نبی کی شریعت چلنے والی نہیں ہے, شریعت چلے گی, احکام چلیں گے اس دنیا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اسی کا حکم چلنے والا ہے. عزیزان گرامی, اللہ نے جن جن انبیاء پر کتب نازل کی ان کتابوں کا معاملہ یہ کہ وہ کتابیں اب دنیا میں ہیں لیکن اصلی حالت میں موجود نہیں ہے کبھی. لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ کہ اللہ نے اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, اس ذکر کو ہم نہ ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک حرف, حد یہ کہ اعراب زبر زیر پیش جس کو بولتے ہیں جن کو حرکات بھی کہا جاتا ہے, اس کے فرق سے کوئی پڑھے تو جو ہے کوئی بھی حافظ کوئی قاری ہو وہ پکڑ لے گا کہ آپ نے غلط قرآن کی تلاوت کی. تو یہ حفاظت ایسی کی گئی. پھر یہ کہ جو ہے کتابیں یا تو فرشتے کے ذریعے نازل کی گئی یا تختیوں پہ لکھ کے دی گئی توریت یہ, لیکن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتے کے ذریعے قرآن تو نازل کیا گیا لیکن اس کی 2 آیتوں کی عظمت یہ ہے کہ بغیر فرشتے کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر راس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن اور رسول سے شروع ہوتی ہے. تو جو یہ 2 آیتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر راس معراج کے موقع پر اپنے نبی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اب حضور کی یہ مقام یہ عظمت, ان کے صدقے میں ہم کو نماز جیسی عبادت ملی 5 وقت. حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن, جو ہے نماز جو ہے مومنین کے لیے معراج ہے. مومنین کے جو یہ مومن کا معاملہ یہ کہ اگر وہ اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے, وہ اپنی معراج چاہتا ہے تو اس کی معراج یہ کہ نماز میں کھڑا ہو جائے, وہ اللہ سے ہم کلام ہوگا, اللہ کے دربار میں ہوگا. یہ مقام یہ عظمت اس امت کو دی گئی کہ 5 وقت ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور ہمارے لیے وہ معراج کا مقام رہتا ہے. یہ ساری عظمتیں یہ امت کو جو ملی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ملی. ان کا مقام تو یہ ہے کہ لا يمكن الثناء کا مکان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر جو ہے ہم ان کی ثنا نہیں کر سکتے, ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف ستائش بیان کریں. اور جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو بزرگی اور عظمت حاصل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. شاعر کا شعر ہے عقل و خرد سے ماورا شوکت رسول, اللہ جانتا ہے فقط عظمت رسول. کوئی ان کی عظمت کا احاطہ کسی کی عقل فہم نہیں کر سکتی. جو کچھ قرآن نے ہم کو بتایا, احادیث مبارکہ میں جو آیا, سیرت نگاروں نے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا, ہم اتنا ہی جانتے ہیں. لیکن ان کی عظمت اور مقام اور مرتبہ اس سے اعلیٰ ہے جتنا ہم جانتے ہیں. یہی نہیں بلکہ قیامت میں بھی جو اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہوگا مقام محمود کا, اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے مختصر وقت میں جو کچھ باتیں کہی ہیں مالک اس کو ہماری طرف سے قبول فرما اور آخرت کے لیے اجر عظیم بنا دے ہمارے لیے. مالک جو باتیں سہواً اس میں کچھ غلط بیان ہو گئی تو معافی کے خواستگار ہیں, ہم کو عفو درگزر کا معاملہ معاف فرما دیجیے. جو باتیں آپ کو اور آپ کے پیغمبر کو پسند ہے ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے, اور اس واقع معراج کی عظمت کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مراتب کو سمجھنے کی اور ان کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.